अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ बेशुमार लोग पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हैं। वजह ये है कि वहाँ पे कारोबार नहीं है और लाक़ानूनीयत है, कोई कानून नहीं है, जिसको मर्ज़ी पकड़ ले पुलिस, जिसके ऊपर मर्ज़ी जो मर्ज़ी डाल दे, तशद्दुद करे। ख़वातीन भी पाकिस्तान छोड़ रही हैं, मर्द भी। इस तरह की एक वीडियो मंज़र-ए-आम पे आई है, उसकी भी बात करेंगे। मगर जो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक माफ़िया जो है, ये लोगों को वहाँ से उठा लाती है पाकिस्तान से और फिर जेलों में बंद करवा देती है। जेलों में बंद करवाने में भी इनका हाथ है। ये लीबिया से वीडियो एक निकली है, हमारे पास मौजूद है, कॉपीराइट्स का इशू है, हम अपलोड नहीं कर सकते। मगर जो वहाँ पे मंज़र देखने को मिल रहे हैं, वो बड़े ख़तरनाक है, बहुत तकलीफ़देह है। इतने तकलीफ़देह है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लोग 20 लाख रुपया पाकिस्तान देते हैं, उनको ये एजेंट लीबिया ले आते हैं कि यूरोप चलो, सुहाने ख्वाब वहाँ पे जनाब। अच्छा, ये बड़े हरामखोर हैं एजेंट जो है ना, ये ऐसे सब्ज़ ख्वाब दिखाते हैं कि जब आप यूरोप में पहुँचेंगे, वहाँ खूबसूरत औरतें आपका इंतज़ार करती हैं, वो पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद करती हैं। इस तरह की ये कहानियाँ सुनाते हैं। और हमारे तो कहानी कोई सुनाने वाला हो, ये सियासतदान आपको सारा दिन कहानियाँ सुनाते रहे। 75 साल से आप कितने मज़े से सुनते थे। इसी तरह ये एजेंट जो है ना, ये माफिया जो है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं और फिर पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे जाते ही काम मिल जाएगा, आपको इतने हज़ार में नौकरी मिल जाएगी और इनको लीबिया बचा दिया। अब ये जो लीबिया में जेलों में लोग हैं, वो पता नहीं कितने हज़ार हैं कि मैं बता नहीं सकता, पता ही नहीं कितनी तादाद। और वहाँ पे वो किस साल में, अभी मैं वो वीडियो जो है उसका जो मंज़र है वो बयान करूँगा कि वो लोग जो वहाँ पे आ गए हैं, उनको पहले 20 लाख रुपया पाकिस्तान से लिया, यहाँ लाए, लाके एक कमरे में को 20-30 लड़कों को बंद कर दिया और जो रोटी-शोटी का कोई इतना जुगाड़ नहीं वहाँ में, कोई ब्रेड-श्रेड दे दिया, अरबी ब्रेड होते हैं वो दे दिया कि खा लो। फिर इनको कहा जनाब अब आपने जाना है आगे, जो 20 लाख आपने दिए थे वो हो गए ख़त्म, क्योंकि आपकी टिकट आई, महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि ये डकैत प्रोग्राम जो होता है इसी तरह चलता है। फिर उनको कहते हैं जनाब घर में करो फ़ोन कि वहाँ को 5-7 लाख रुपया और दे दे, तो हम आपको फिर आगे यूरोप में भिजवाते हैं। और वो बेचारे जो पीछे बैठे होते हैं, वो घर की चीज़ें-चूज़ें, जो कोई बर्तन-शर्तन रह जाता है वो भी बेच कर, तो इनको 5-7 लाख रुपया करके दे देते हैं कि हमारा बच्चा भी चले जाए यूरोप में और हमारी भी ज़िंदगी बदल जाए। उनको ये नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी तो जो बदलनी थी वो तो होगी बर्बाद, साथ आपके बच्चे की भी होगी। अब ये बड़ी उम्र के लोग भी हैं, ये नहीं कि बच्चे ही हैं, 40 साल 50 साल के भी हैं। और फिर ये जो एजेंट हैं, ये खुद ही लीबिया में इन लोगों को जेल में डलवा देते हैं। जब ये गैर कानूनी वहाँ पे हो जाते हैं, ओवर स्टे हो जाता है, तो पुलिस को खुद ही इत्तला देती है कि जनाब इतने बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पकड़ लो जाके। क्योंकि इनको अब पता होता कि ये हमारे से पूछेंगे, तो बेहतर है कि इनको वहाँ पे बंद करा दो कि उतनी देर में हम अपनी कार्रवाई डालते रहे और लोगों को लाते रहे, फिर देखते हैं क्या बनता है या खुद गायब हो जाए। हुआ ये है कि ये जो वीडियो मंज़र-ए-आम पे आई है, ये जितने लोग हैं इनका कहना है कि 24 घंटे में एक दफ़ा एक वो ब्रेड लंबी सी कोई देते हैं उनकी वहाँ पे जेल में, कोई सालन नहीं, और उसी के साथ आपने 24 घंटे निकालने और दूसरी ब्रेड का इंतज़ार करना। मुसलमान मुल्क है, आपको पता है कि वो मुसलमान मुल्क और वहाँ पे हो इंसानी हकूक़, ये मानने वाली बात नहीं है। मैं ये चीज़ें नहीं मानता, चाहे वो कोई भी मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखा जाए। यही यूरोप ही है जहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख़्याल होता है। आप जेल में भी हैं तो आपको नाश्ता भी ठीक मिलेगा, खाना भी ठीक मिलेगा। अगर बंदे दे पुत्रां को जेल च रह रहे तो आपको वो बाहर भी निकालेंगे, कोई काम भी दे देंगे जेल में कि आप ये काम करें, उसकी उजरत भी आपकी जमा होती रहेगी, फिर वो आपको देते रहेंगे, उससे आप अपना खर्चा मर्चा, कोई शॉप वगैरह भी जेल में होती है, वहाँ से जाके कुछ चीज़ें भी ले सकते हैं। ये सारी सहूलतें होती हैं यहाँ, क्योंकि इनको पता है ये इंसानियत
کا جو اسلام نے بتایا انہوں نے تو عمل نہیں کیا، ہم تو اس پہ عمل کریں۔ ہمارے دیکھ لیں یہ جو لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں اور وہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، کسی کا پاؤں خراب ہے، کسی کا کچھ خراب ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، نو میڈیکل، ادھر ہی پڑے رہو، مر جاؤ گے تو ادھر ہی پھینک دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ جب زندہ انسان کی پاکستانی کی باہر عزت نہیں تو مرنے کے بعد کون سی عزت ہوگی؟ جب اپنے لوگ ہی پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی عزت نہیں کی تو دوسرے ملک کو کیا مصیبت پڑی بھی آپ کی عزت کرے؟ اگر یہ آپ کو کھانا نہیں دے سکے تو دوسرے ملک نے آپ کا ٹھیکہ لیا ہوا کہ وہ آپ کو کھانا دے؟ ایک سوال ہے ویسے تو جناب۔ پھر ان کو یہ جیل سے جب یہ جیل میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر کہا جاتا ہے کہ 5-7 لاکھ روپیہ اور دو، اب آپ کو جیل سے آزادی دلوائے۔ یہ دیکھیے ایک نئی گیم۔ وہ جو لوگ ہیں ان کے جب میں نے یہ انٹرویو سنے تو مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن یہ 5-7 لاکھ جیل سے دیں گے تو پھر بھی نہیں یہ ان کو چھوڑیں گے۔ اب جو لیبیا کی پولیس ہے، یہ لیبیا کی عدالتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، کوئی عقل موت دے دے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں میں عقل نام کی چیز کوئی، اور اگر انہوں نے غیر قانونی اوور اسٹے کر لیا، ان کے پاس پیسے نہیں، جیل میں آپ روٹی نہیں دے سکتے، ان کو واپس ہی بھیج دو۔ ادھر بھی ایف آئی اے بیٹھی ہوئی ہے حرام کھانے کے لیے، چلو کچھ دے دو کہ گھر چلے جائے، کیونکہ جب انہیں واپس بھیجنا ہے ادھر بھی حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے پکڑنا ہے، پھر انہوں نے ان کو ڈرانا دھمکانا۔ آتی دفعہ بھی ان سے پیسے مٹھورے، جاتی دفعہ انہوں نے پیسے دے کے گھروں کو جانا، ورنہ کہیں گے جناب جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے غیر قانونی طور پر اتنے لوگ واپس آئے، ہم نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیے، ان پہ کیس بن گئے، جنہوں نے پیسے دے دیے وہ گھر چلے گئے۔ اسی طرح یہ جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے، جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی ان پر کیس ختم ہو گئے، وہ گھر چلے گئے، نہ وہ دہشت گرد، نہ وہ لین نہ دین، جنہوں نے اعلان نہیں کیے ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی۔ تو یہ حالات اس وقت ہے۔ میں جو بڑے اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج بھی مجھے ایک میسج آیا کراچی سے، شاید میں نے پوچھا جی فرمائیے، یہ میں باہر آنا چاہتا ہوں، یہ آن لائن یہ کام مل رہا ہے۔ میں نے کہا تعلیم کیا ہے؟ جی میٹرک۔ اب مجھے بتائیے میٹرک تعلیم ہو تو یہاں یورپ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن مزدوری کے لیے ڈپلوما چاہیے۔ وہ ہمارے لوگ ہیں بڑے بیچارے سادہ لوگ ہیں، اور جی میں کبھی کبھی یہ کام کر لیتا ہوں، مجھے جانچ آ گئی ہوئی ہے۔ اب اس طرح تو لوگ جو ہے یہ یورپین ویزا نہیں دیتے نا، یہاں تو آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہو۔ یہ جو لیبیا میں اب کیس چل رہا ہے، اسی طرح میں بھی ادھر جب یورپ میں تھا تو میرے ایک کزن تھے، پھپھو کے بیٹے، ان کا میسج آیا کہ میں پتہ نہیں کس ملک میں پہنچ گیا ہوں، $5000 چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا۔ وہ میں نے بھیجے، یہ 15 سال ہو گئے، کبھی انہوں نے واپس ہی نہیں کیے۔ تو وہ سوچتے کہ اب میں کیا کہوں، ایک بات میں بتا رہا ہوں، بات سے بات نکل آئی۔ تو جناب پاکستان چھوڑنے سے پہلے لیگل ویزا دیکھ لیجئے۔ اتنے اچھا کتنی جاہل قوم ہے ہماری کہ اتنے پروگرام ہم کرتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کشتی ڈوب گئی، مر گئے، غرق ہو گئے، اس کے باوجود یہ سبق حاصل نہیں، اس کے باوجود تیار ہے کہ ہم باہر نکل جائیں۔ اس کے باوجود یہ مجھے پچھلے دنوں ایک فون آیا، ایک جی پرمٹ نکلا ہے 45 لاکھ کا، میں کہا پھر تو میں یورپ میں فلاں ملک میں آ جاؤں، جرمنی کا بتایا۔ میں کہا بابا جرمنی آنے سے پہلے جرمن کورس کرنا پڑتا ہے، جرمن زبان سیکھنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھ گئے تم جو تمہیں 45 لاکھ کا ٹیکہ لگائے گا۔ پچھلے دنوں ایک اور میں نے آپ کو کیس بتایا تھا کہ وہ کہتا جی آپ کا جا کے ایران سے ویزا لگے گا، وہاں گئے تو ویزا ہی نہیں لگا، 5 لاکھ 10 لاکھ کا ٹیکہ لگ گیا، جتنی دیر ایران رہے خجل خراب ہو کے تو پھر وہاں سے واپس آئے۔ تو یہ بدقسمتی تو ہماری ہی ہے، ہمارے ملک کی ہے، ہمارے حکمرانوں کی، حرام خوروں کی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو نہ عزت دے سکے، نہ کھانا دے سکے، نہ پینا دے سکے، نہ کوئی سہولتیں دے سکے، اور لوگ مجبور ہیں کہ ملک چھوڑتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں، غیر قانونی لوگوں کے ہاتھ نہ آئیں۔ یہ جتنے ایجنٹ ہیں ان کو پولیس کے حوالے کرے، پولیس کے حوالے کیا کرے کہ وہ پولیس کو پھر ہڈی ڈال کے تو واپس آ جائے۔ آپ نے خود ہی بچنا ہے۔
پاکستان میں رہنا تو ہر چیز خود ہی بچنا آپ نے. تو جیسے لکھا نہیں ہوتا پاکستان کی بسوں میں، پتہ نہیں جب میں تھا 40 سال پہلے پاکستان لکھا ہوتا تھا یار اجے بچ، تو آپ نے خود ہی بچنا. تو یہ جو لیبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب گورنمنٹ کو میں اپیل کروں گا، مگر گورنمنٹ پاکستان تو اپنی مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. وہ تو اپنے سیاپے ان کے ختم ہوں گے تو وہ دیکھیں کہ لیبیا کی جیل میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، کیا حالات ہے. اور یہ میں بتا دوں جو شادی شدہ مان ہے، پیچھے فیملیاں بھی رل گئی ہوں گی، انکم کوئی نہیں، وہ بھی بیچارے سڑک پہ آئے ہوں گے. تو خدا کا واسطہ ان ایجنٹوں سے بچے. جو بھی کام کرنا پہلے اپنی دیکھے آپ کی حالت ہے کہ آپ یورپ جا سکے، یورپ کا ویزا مل سکے. آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا ڈپلوما ہے، زبانی تو یہ یہاں پہ نہیں چلتا نا. تو یہ مختصر میسج ہے، جو بھی سنے آگے فارورڈ کرے. لیبیا میں کوئی لوگ ان کی مدد کرنی چاہیں تو وہاں پہ رابطہ قائم کریں. جو بھی لوگ ایسے ہیں جو مدد کر سکے انسانی ہمدردی کے تحت، تاکہ ان کی وہاں سے جان چھوٹ جائے، وہ پاکستان چلے جائے. لیکن ان سے پیسے نہ مانگے، کہاں سے وہ پیسے دے؟ خون بیچ دے اپنا، کیا بیچے؟ روٹی ان کے پاس نہیں کھانے کے لیے، پچھڑوں کے پاس بھی نہیں ہے، جیل میں بھی نہیں مل رہی، تو اب کہاں سے وہ آپ کو پیسے دے؟ اور جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے لیبیا کی جس ملک کی ایسے ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.